گھر میں اگر عورت پریگننٹ ہوتی ہے نا، خاص طور سے کسی کی بیوی ہے، بہن ہے، تو سب سے بڑا ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیلیوری میں آسانی کروا دے، سیزر تو نہیں کرنا پڑے، آپریشن تو نہ کرنا پڑے، یہ بڑے ٹینشن ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، نارمل ڈیلیوری کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے، دعا بھی دوا بھی ہے۔ میں آج آپ کو انشاءاللہ 2-3 چیزیں اس بارے میں سمجھاتا ہوں جو آپ کو فائدہ دے گا، تجربے کی چیزیں۔ پہلی چیز تو یہاں پر یہ ہے کہ آخری دنوں میں، حمل کے آخری دنوں میں تھوڑا چلنا پھرنا، گھر کے کام کاج، پوچھا لگانا، محنت کے کام کاج جو ہوتے ہیں نا، جس میں تاکہ بچہ تھوڑا نیچے آئے، ڈیلیوری کے قریب ہو، تھوڑا سا اوپر، بہت سی مرتبہ کہیں ٹیڑھا ہو جاتا ہے بچہ، ادھر پھنس جاتا ہے ادھر پھنس جاتا ہے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو جب ڈیلیوری کا وقت قریب ہو نا، جب آخری دن چل رہے ہیں، 9واں مہینہ چلے، تو اس وقت عورت کو چلنا چاہیے، زیادہ پوچھا لگانا چاہیے، جھاڑو لگانا چاہیے، گھر کے کام کاج کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس وقت آرام کرنے دیں، آرام نہیں کرنے دینا ہے، اس وقت تو اس سے کام کروانا ہے۔ دوسرا میرے دوستو یہاں پر یہ ہے کہ تھوڑی گرم چیزیں اس وقت آخر میں اس کو کھلانا چاہیے، جیسے کھجور کھلانا چاہیے، ڈیلیوری سے پہلے بھی اور ڈیلیوری ہونے کے بعد بھی۔ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا سورہ مریم میں، حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اللہ کی طرف سے ان کو کھجور کھانے کا حکم ہوا تھا۔ تو اس لیے کھجور بہت مفید چیز ہے، دودھ میں ابال کے کھلائیں یا ویسے ہی کھلائیں۔ کھجور، چھوہارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کھجور، چھوہارا بھی وہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن پہلے نمبر پر کھجور کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز یہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دودھ میں کیسر ابال کے پلانا چاہیے۔ ویسے بھی پورے حمل کے زمانے میں پلا سکتے ہیں ہلکا پھلکا، لیکن آخر دنوں میں تھوڑا زیادہ، 10-12 ریشے اس کے دودھ میں ڈالے، اچھا ابالیں، دودھ کا کلر تھوڑا سا کیسریا ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ دودھ پینا چاہیے۔ یہ سب مفید چیزیں ہیں۔ یہ تو ہوئی کچھ دوا کی بات اور تجربے کی بات۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا کا مسئلہ، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ دوا کے ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے، بلکہ دعا سے دوا میں انشاءاللہ اثر پیدا ہوگا۔ دعا بڑی اہم ہے، دعا اصل ہے، یہ تو ذریعہ اور سبب ہے، دوسری چیزیں دعا اہم ہے۔ وہ دعا میں ہمیں کیا کرنا ہے میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما، اپنی رحمت نازل فرما، خیر کر، عافیت والا مسئلہ کر، اس طریقے سے اللہ سے دعا سچے دل سے مانگنا ہے، خاص طور سے فرض نمازوں کے بعد تہجد میں اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ درد لانے کے لیے، کبھی کبھی ہوتا ہے ٹائم ہو گیا، ڈاکٹر نے، میڈم نے فلاں تاریخ دی تھی، وہ نکل گئی، وہ آ رہی ہے، درد نہیں آ رہے، تو درد لانے کے لیے بہترین ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسلسل عورت یہ پڑھتی رہے، مسلسل ایاک نعبد، گھر کی دوسری عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے نا، الحمد شریف کی ایک آیت ہے، مسلسل اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ درد لانے کے لیے۔ ہاسپٹل جا رہے ہیں، اب وقت آ گیا قریب، درد بھی آنے لگے، درد ذیل شروع ہوا ہے نا، لیبر پین جس کو کہا جاتا ہے، ہاسپٹل جا رہے ہیں، تو ہاسپٹل جاتے وقت راستے میں اور وہاں ہاسپٹل پہنچنے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کو مسلسل پڑھنا ہے۔ کون سی آیت؟ دیکھو اسکرین پر، ثم السبیل یسرہ، سورہ عبس وتولی ہے، 30ویں پارے میں، اس کی ایک چھوٹی سی آیت ہے یہ، ثم السبیل یسرہ، ثم السبیل یسرہ۔ جس خاتون کو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بھی، ساتھ میں جو عورتیں گئی ہیں ساتھ میں وہ بھی، سب مسلسل اس کو پڑھیں، سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ مسلسل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں کہ سورہ اذا السماء انشقت کی شروع کی 5 آیتیں گڑ لیں، تھوڑا سا آپ گڑ، 100-150 گرام گڑ لیں، اور اس کے اوپر سورہ اذا السماء انشقت کی شروع کی 5 آیتیں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ کر اس پر دم کریں۔ اس طریقے سے، صرف پھونک نہیں مارنا، ایسا نہیں، ہلکا سا تھوک کے معمولی ذرات اس میں شامل ہوں۔ دم کا یہی فائدہ ہے، لوگ دم کر لیتے ہیں، فائدہ ہوتا نہیں ہے، دم صحیح طریقے سے کرتے نہیں ہیں۔ اور وہ جو دم کیا ہوا جو گڑ ہوگا، تھوڑا تھوڑا 5-5 10-10 منٹ 15-15 منٹ سے عورت کو کھلاتے رہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ کچھ دوائیں بھی ہیں، کچھ دعائیں بھی ہیں۔ جو ایسی عورتیں جو پریگنینسی سے گزر رہی ہیں، آپ کی یعنی اگر دینی بہنیں ہماری ویڈیو سن رہی ہے تو ان کی بہنوں میں کوئی ہوں گی، ہے نا، گھر کے مرد اگر ہمارے سن رہے ہیں تو آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اگر ایسی کوئی پریگننٹ لیڈی ہے تو اس تک یہ ویڈیو پہنچائیں، تاکہ ان دواؤں اور دعاؤں سے انہیں بھی فائدہ ہو۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں اللہ ہمیں سمجھائے اور اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔